فرسٹ اسٹیپ ہے کسی بھی فیز سے نکلنے کا. فزیکلی بیمار ہیں, کوئی بھی کنڈیشن ہے, کوئی بھی آپ کی مشکل ہے, ٹھیک ہے, اس سے نکلنے کے لیے جو آپ کی سیلف ہیلنگ ہے نا, یہ سب سے پہلا کام کرتی ہے تب جب آپ اپنی سچویشن کو یعنی اس طرح سے وہ اپنی سچویشن سے اپنے آپ کو نکال رہے ہو کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور اپنا پازیٹیو گریٹیٹیوڈ رکھ رہے ہو ہر سچویشن کے لیے, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی پھر آپ کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہے لائف میں, کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ اس چیز سے نکل جاتے ہو, ٹھیک ہے. پھر انسان کو ہمیشہ جو ہے اپنی ایموشنز کی انڈرسٹینڈنگ, ایموشن کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا, یہ کسی بھی سچویشن میں اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی جب آپ کے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا, ایک ریسرچ کے اکارڈنگ اس طرح سے ہے کہ انسان کے ایموشنز جو ہے نا, اس کی وجہ سے انسان کی ریلیشن شپ بریک ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے انسان کو پینک اٹیکس آتے ہیں, اسی کی وجہ سے اوور تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کا جو اوور آل باڈی کا ایک جو بیلنس ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور انسان ڈیزیز فیز میں بھی اسی وجہ سے جا سکتا ہے اگر آپ کے ایموشنز آپ پہ ہیوی ہو جائیں اور آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیولپ ہو. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایموشنز کی جو کیمسٹری ہے نا, یہ جو آپ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایموشنز, غصہ آ گیا یا پھر مایوسی کی حالت ہے, نا امیدی آ گئی, یا پھر جو ہے وہ فوراً سے ریئیکٹ, یہ سارے ہماری ایموشنز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ان کا ٹائم پیریڈ اتنا شارٹ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس ٹائم پیریڈ میں اپنے آپ کو تھوڑا پاز دے لیں نا تو ہم اتنی ہی جلدی اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. اس کا ٹائم پیریڈ صرف آپ کا کچھ ریسرچز کے اکارڈنگ 10 سیکنڈ ہے یا 15 منٹس ہے میکسیمم, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ 10 منٹس تک ہوتا ہے. اور یہ جو پیٹرن ہے نا, اگر ہم اس کو یعنی اس پیٹرن کو اسی طرح رکھتے ہیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے, سم ٹائم نہیں موسٹ آف دی ٹائم, کہ ہم اس فیز کو خود ہی پرولونگ کر کے اور خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی سچویشنز کے لیے, اور خود ہی اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کنڈیشن کے لیے. اور جتنی زیادہ ہماری اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا, اتنی ہی زیادہ پھر ہماری جو کہہ لیں کہ انٹرپشن کریٹ ہوتی ہے مائنڈ میں, اور پھر وہ ہماری سچویشن سے نکلنے کے لیے ہیلپ فل نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ ہماری اوور آل جو انٹرپشن ہوتی ہے نا اس کو کریٹ کر دیتی ہے مائنڈ میں جا کے. یعنی انڈائریکٹلی ہمارے مائنڈ کو کیا کر رہی ہوتی ہے, ڈفرنٹ ایسی سچویشن کی طرف لے جاتی ہے جس سے نکلنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پیٹرن کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, فار ایگزامپل جب آپ کے ایموشنز آپ پر ہیوی ہوں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے جینٹل سیلف ٹاک اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیں کہ انٹرنل جو آپ کی فیلنگز ہے نا, اس کو آپ نے ہی انڈرسٹینڈ کر کے خود ہی اس سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اور اسپیسیفکلی یہ جو سورہ شورا جو ہے نا, سورہ شورا نہیں, ویسے آپ اس کو نا مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا, لیکن آیت ہے قرآن پاک کی, یہ اس کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ آپ, کہ یعنی انسان جو ہے نا جب بھی مشکل میں آئے نا تو اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف, ہر سچویشن میں, ہر ڈیفیکلٹ فیز کے میں نا انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, ٹھیک ہے. اس کو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ جو آیت ہے نا یہ یاد کریں آپ, اور اس کو بار بار یاد کریں کہ میری یہ جو سچویشن ہے, یہ جو کنڈیشن ہے نا, اس کے ساتھ مجھے آسانی بھی ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے, اور اس آسانی کو اچیو میں نے خود کرنا ہے, اس کے لیے اسٹرگلز میں نے خود کرنی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ میں نے خود کرنا ہے, اس کے لیے میں نے اپنا ورک آؤٹ خود کرنا ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو پہلے ریڈی کریں اس لیے کہ میں اس سچویشن سے نکل جانا ہے, بیکاز مجھے پتا ہے یہ جو میرا فیز چل رہا ہے نا اس کے ساتھ مجھے آسانی ملی ہے, ٹھیک ہے. اور ساری کیمسٹری ہی ہمارے برین کی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, اپنی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے اس فیز سے نکلنا کوئی مشکل رہتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں نا, وہ جب فیصلہ کرتے ہیں نا اور ایک عام انسان فیصلہ کرتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے, بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کیا ہوتا ہے, ان کنڈیشنز کے لیے پہلے سے اپنی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوتی ہے, پہلے سے وہ اس فیز سے نکل چکے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ زیادہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا حکمت سے بھرے ہوتے ہیں, اور سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی ان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, ایک عام انسان بھی یہ سارا کچھ اچیو کر سکتا ہے, بس
جو ہوتی ہے نا کہہ لیں کہ ڈفرنس صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد سچویشن سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری جو انر اسٹرینتھ ہے یا پھر پیس ہے نا, اس کے اوپر ہم فوکس کیسے کریں. ٹھیک ہے. جب آپ کو کلیئرٹی ڈیولپ ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, ایموشنس کو آپ نے سمجھ لیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اپنے انر اسٹرینتھ اور پیس کو اچیو کرنا ہے اور اس کو ریسٹوریشن کی فیز کی طرف لے کر جانا ہے. اپنے لائف کے جو پرنسپلز ہیں نا ان کو سیٹ کریں. ٹھیک ہے. یعنی اپنے انر کام کو جو ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر جانا ہے, ریسٹور کرنا ہے, کلیئرٹی کی طرف لے کر جانا ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں پرنسپل کو ڈیولپ کرنا. اپنی روٹین کو سیٹ کریں کہ صبح اس ٹائم پہ میں نے اٹھنا ہے اور اس میں پھر ڈفرینٹ میں نے کام کرنے ہیں, اپنے آپ کو اس طرح سے یہ چیزیں کھانی ہیں میں نے, یعنی اپنے پیٹرن جو ہے نا وہ کھانے کا وہ بھی ایک اچھا ڈیولپ کریں. اچھی چیزیں کھائیں اور ایسی چیزیں کھائیں جن سے آپ کو آپ کی باڈی کو انرجی ملے. یعنی کہ فاسٹ فوڈ نہ لیں, یعنی جو ہے نا وہ را چیزیں نہ لیں جس کی وجہ سے اسٹریس زیادہ بڑھے, اور اچھا سا ڈائٹ چارٹ بنوا لیں, ریڈی کروا لیں. ٹھیک ہے. ڈائٹیشین سے یا پھر اوور آل جو ہے وہ آپ کی اچھی چیزیں جو ہیں جن سے اسٹریس ریلیف ہو, فار ایگزامپل لائٹ ڈائٹ لیں. اور اسی طرح اب سردیاں آ گئی ہیں, ڈرائی نٹس لیں, گرمیوں میں بھی آپ لے سکتے ہو. یہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ ریلیکس رکھنے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چائے کا استعمال یا پھر فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرے ہوتے ہیں, تو وہ ریڈیوس کریں. یہ بھی الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں جا کے اسٹریس کو بڑھانے کے فیکٹرز ہوتے ہیں یہ سارے. تو اپنی جو کھانے کی روٹین ہے اس کو بہتر کریں, تہجد میں اٹھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنی جو روٹین ہے نا اس اپنے اسکیجول کو پورا کا پورا سیٹ کر کے رکھیں, ہائیڈریٹ رکھیں اپنے آپ کو, اور اپنا جو سلیپ کا سائیکل ہے نا اس کو سونا کے اکارڈنگ الائن کریں. اور اپنا جو ٹائم ہے نا یعنی اپنے آپ کو خاموش رکھنا, گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے خاموش رکھنا, یہ بھی پریکٹس کریں. یہ بھی آپ کی کیا کرے گی, آپ کے انر پیس کو اچیو کرنے میں بہت ہیلپ فل رہے گی. آپ کی انر جو اسٹرینتھ ہے نا باڈی کی اس کو اچیو کرنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ اللہ تو وہی ہے جو مومنین کے دلوں میں سکون عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کو سکون اپنی سچویشن میں نہیں مل سکتا. الٹیمیٹلی اس نے اپنی کوشش تو کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ میرا جو سکون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا ہے. تو اس کے لیے الٹیمیٹلی کیا ہے, ہمیں اپنے اسٹیپس کس کے اکارڈنگ کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنے اسٹیپس وہی رکھنے پڑیں گے, یعنی اپنی ڈائٹ کو ویسے ہی کرنا ہے جو ہمیں اسلام نے ایک ڈائٹ کا وہ پرسپیکٹو بتایا نا, پاکیزہ غذا لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ستھری غذا لیں, لائٹ غذا لیں. اور پھر اپنے جو سننا کے پیٹرنز ہوتے ہیں کہ کھانا کھانا کس طرح سے ہے, اٹھنا کس طرح سے, بیٹھنا کس طرح سے, بولنا کب ہے, کب نہیں بولنا, ان اسٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے. انسان کہتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہو گیا اور اچانک سے جی میں تھراپسٹ کچھ کروں گا تو میں اس سچویشن سے نکل جاؤں گا. الٹیمیٹلی تھراپسٹ کام کرتی ہیں ہر چیز, لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا اپنا رول ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ہی پارٹ کام کرتا ہے, یہ دوسرا یا تیسرا پارٹ نہیں کر سکتا, تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بیلنس رکھا ہے, ہماری باڈی کا بیلنس ہے, نیچر کا بیلنس ہے, چیزوں کا بیلنس ہے, ہر چیز کا بیلنس ہے. تو اس وجہ سے جب تک یہ بیلنس نہیں کریٹ ہوتا تو ہم انر اسپیس کو, انر اسٹرینتھ کو, یا اپنی انر انرجی کو, یا پھر اپنے بیلنس کو, یا پھر اپنی سچویشن سے نکلنے کے لیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے جب خود ہم اپنے بیلنس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کچھ سیلف ہیلنگس کی پریکٹس شیئر کروں گی جو کہ آپ کی ریلیکسیشن کو اچیو کرنے کے لیے, اور آپ اپنی سچویشن کوئی بھی سچویشن میں ہیں اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ہیلپ فل رہیں گی. اس میں آپ ڈفرینٹ تھراپیز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے اور سیلف ہیلنگ کی فیز کو اچیو کرنے کے لیے. اس میں ہوتا ہے سب سے پہلی جو تھراپی ہوتی ہے نا, یہ میں آپ کو لکھوا بھی دیتی ہوں اور یہ آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. یہ آپ کے ساتھ نا میں نے کچھ اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈاکومنٹ بھی آفٹر ورک شاپ آپ کے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے. اس میں نے ایکسرسائز لکھی بھی ہوئی ہیں, اوور آل بھی میں آپ کو ان کے نیمز بھی بتا دیتی ہوں. بریتھ ورک تھراپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ آپ کا جو کورٹیسول کا لیول ہے نا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. اور آپ کا جو ایک
بریتھنگ پیٹرن ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. یہ اگر آپ اس کو ایک بار وہ کر لیجیے گا، یوٹیوب پہ ریسرچ کریے گا تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس مل جائیں گے جو سب سے ایزی لگے گی نا آپ کے لیے. بریتھ ورک تھراپی میں وہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس نا ڈفرینٹ ایکسرسائزز آ جاتی ہیں. اور جو میں کرتی ہوں اس میں، وہ میں یہ کرتی ہوتی ہوں کہ رات سونے سے پہلے یا ویسے بھی جو بھی میں اسٹریس کی فیز میں ہوں نا، تو اپنی سانس، اپنے اندر سانس لے کے جانا نوسٹل سے، اس کے بعد اس کو اپنے منہ سے نکالنا. یہ ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے. اس میں آپ کے الٹرنیٹ نوسٹلز ورک بھی ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ کائنڈ کی ہوتی ہیں جو آپ کو جس طرح سے بیسٹ لگ رہی ہیں نا آپ وہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فجر کی بات کر رہے ہو، رات سونے سے پہلے کر رہے ہو، تو یہ دونوں جو ہے نا یہ اچھا ٹائم ہوتا ہے ان دونوں ٹائمز میں. اس سے کیا ہے، آپ کا اسٹریس کا لیول ریلیف ہوگا، اوور آل باڈی کو انرجی ملے گی، انر اسٹرینتھ ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ ایروما تھراپی کر سکتے ہو. اس میں ڈفرینٹ ایروما تھراپیز میں آپ یعنی جو ہے نا ہمارے پاس اروماز یوز کر سکتے ہو. لیونڈر ہے، چیمومائل ہے، یعنی کہ یہ جو سارے آئلز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی نروس سسٹم کی ریلیکسیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ایروما تھراپی میں. یہ آپ اپنے کانوں کے پیچھے جو ہے وہ لگا سکتے ہو آئل. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ ان کی اسمیل بھی کرتے ہو. اسمیل ڈائریکٹلی نہیں کرنی ہوتی. اس میں بھی آپ کے پاس نا ڈفرینٹ وہ ہوتی ہے، پوری کی پوری ایک تھراپی یہ ہوتی ہے. اس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے کوشن کے ساتھ جو ہے وہ کوشن کے وہ جو ہمارے پاس ایروما آئلز ہوتے ہیں نا ان کو لگا سکتے ہو. یہ نا رات سونے سے پہلے کی جاتی ہے. یہ صرف نروس سسٹم کو ریلیکسیشن جب ہم نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ایکوپریشر تھراپی آ جاتی ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس پن پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہماری اوور آل اسٹریس ہوتی ہے نا اس کو ریلیف کرنے کے لیے. ایک ہمارا پن پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے جو ہمارا فور ہیڈ ہے نا، اور فور ہیڈ کے یعنی یہ کہہ لیں کہ بٹوین میں ایک یہ پوائنٹ ہوتا ہے ہماری جو آئی برو کے درمیان میں، یہ پوائنٹ ہوتا ہے. اس کو آپ پریس کرتے ہو. اسی طرح ڈفرینٹ ہمارے پاس نا پوائنٹس ہوتے ہیں اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے یا انزائٹی کو ریلیف کرنے کے لیے. ایکوپریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہو. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤنڈ اور ذکر کی تھراپی آتی ہیں اس میں. اور یہ جو ہوتی ہے نا ساؤنڈ اینڈ ذکر کی تھراپیز، یہ بھی آپ گوگل کر سکتے ہو. اس میں آپ کو ڈفرینٹ تھراپیز مل جائیں گی، ان میں سے کوئی بھی آپ فالو اپ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آرٹ ایکسپریشن تھراپی ہوتی ہے، یعنی ڈرائنگ کر رہے ہو آپ اپنے ایموشنس کو ریلیف کرنے کے لیے، تو وہ آپ یا پھر کوئی چیز آپ لکھ رہے ہو، اور یا پھر جو ہے وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو، ڈرائنگ کر سکتے ہو، ڈرا کر سکتے ہو. اپنی سچویشنس کو بس آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کرنا ہوتا ہے نا، لکھنا ہوتا ہے آرٹ اینڈ ایکسپریشن تھراپی میں. اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ سن لائٹ میں آپ بیٹھیں، یہ آپ کے اوور آل ہارمونس کو بیلنس کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. واک کریں، نیچر کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ اسپینڈ کریں. مائنڈ فلنس نیچر تھراپی، اس میں آپ نے یہ ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی اپنا ٹائم نیچر کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ گارڈن میں گئے یا گھاس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ چلنا ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں نا ڈفرینٹ ہمارے پاس کافی زیادہ اسٹیپس آ جاتے ہیں کرنے کے لیے. ہر تھراپی کا نا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ ایکسنٹ جو ہے نا اس کا ہر تھراپی کا اپنا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ کے ساتھ اگر میں شیئر کروں جو ہمارے پاس آتا ہے نا تھراپی، یعنی آپ کر رہے ہو لائٹ سے، ابھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں آپ کو کرواتی ہوں پریکٹیکل. اس میں اگر آپ دیکھیں نا تہجد کے بات کریں یا ویسے آپ کر رہے ہیں نا، تو اپنے آپ کو سبھی اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہمارے ساتھ اس ورک شاپ میں ہے نا، ریلیکسنگ فیز میں پہلے لے کر جائیں، یعنی بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی آئیز کو بند کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے اندر جتنا بھی اسٹریس ہے نا، جتنی بھی آپ کے یعنی کندھوں پہ بوجھ ہے، یہ آپ ریلیکس کر رہے ہو اپنے آپ کو. یہ خود بخود آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو نا کہ میں اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال رہا ہوں، یا میں اپنے جو جتنا بھی میرے اندر برڈن ہے نا اس کو میں باہر نکال رہا ہوں، یہ ریپیٹیشن کرنی ہے 3 بار ان ورڈس کی. یہ سینٹینس جب آپ کے مائنڈ میں جائیں گے تو آپ نے اس ڈیوریشن میں اپنے آپ کو ریلیکسنگ فیز میں بھی رکھنا ہے، اور اپنی جو یہ کنڈیشن ہے نا
جو آپ اپنے آپ کو ریپیٹیشن میں کہہ رہے ہیں 2-3 بار. تو اس میں جب آپ اپنے آپ کو سگنلز دے رہے ہو نا تو آپ کا برین اس سگنلز کو پرسیو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ فیل کر رہے ہو کہ آپ کا برین اس میکانزم کی طرف ورک کر رہا ہے, یعنی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور یہ سگنلنگ جب مائنڈ میں جاتی ہے نا, ابھی آپ نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں اور آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں اپنے پورے کے پورے برڈن کو جو میرے اوپر ہے, جو میرے کندھوں پہ ہے, جو میری باڈی پہ, میں اس کو باہر پھینک رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ گہرا سانس لینا ہے, اس طرح 5 بار اس طرح کریں. اور اس کے بعد پھر آپ اس میں نا ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں, یعنی آپ ذکر کر سکتے ہو 5 منٹ کے لیے, پھر 7 منٹ کے لیے آپ جو ہے وہ تلاوت سن سکتے ہو قرآن پاک کی. اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ آپ اپنے آپ سے یہ کہتے ہو کہ لائٹ جو ہے نا, ایک لائٹ یا روشنی وہ میرے دل کے اندر جا رہی ہے, اور جتنی بھی نیگیٹو فیلنگز ہے نا وہ میری باہر نکل رہی ہیں. یعنی یہ ڈفرنٹ طرح کی ہمارے پاس نا تھراپی ورک آؤٹ ہوتا ہے, جو آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے کرتے ہیں صبح فجر کے بعد یا تہجد ٹائم یا پھر رات سونے سے پہلے. اس سے اوور آل جو آپ کی باڈی کا کہہ لیں کہ انر پیس ہوتا ہے نا وہ اچیو ہوتا ہے, کامنس کی جو اسٹیج ہوتی ہے نا وہ اچیو ہوتی ہے اس سے. اور پھر آپ کو آپ کے مائنڈ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے, آپ کے مائنڈ کو زیادہ اسپیس ملتی ہے اپنی سچویشن سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے. اور جب آپ یہ ریپیٹیشن میں کرتے ہو نا اور ہر چیز کو بیلنس وے سے لے کر جاتے ہو, یعنی صرف ایک چیز کے اوپر انحصار نہیں کرنا ہوتا, ہر اسٹیپ کو فالو کرتے ہو, تو الٹیمیٹلی آپ کے لیے اسٹریس جو ہے نا وہ بس ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اس سے نکلنا آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, بیکاز میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں یاد کریں کیا کہا تھا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تو نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کے لیے. پھر اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس یہ نہیں بھولنے, یہ سارے اسٹیپس کو فالو اپ کریں تو کوئی بھی ڈیفیکلٹ فیز ہے نا آپ کی لائف کی, یا کچھ بھی چل رہا ہے, آپ اس سے نکل جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اوور آل آج کا تھا سیشن. اور اس میں بتاتی چلوں ہمارے اوور آل جو ہے نا, ہم نے اس میں یہ بھی کیا ہے کہ ڈفرینٹ تھراپیز اور ڈفرینٹ جو ہے نا ورک آؤٹ کے لیے ہم نے ایک 15 ڈیز کی سیریز بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. ہمارا سیکنڈ بیچ اس کا آلموسٹ بس کمپلیٹ ہونے لگا ہے, فرسٹ بیچ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ بھی آپ کو ہیلپ فل رہتی ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس کی جو ہے نا رجسٹریشن فی بہت زیادہ ہم نے منیمل رکھی ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو ایزیلی لے سکیں اور کیری آؤٹ بھی کریں. کیونکہ اسٹوڈینٹ جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر فری میں ہم ان کو وہ کر لیں نا اس کے لیے, تو وہ پھر 15 دن کے لیے اپنے آپ کو ریڈی نہیں کر رہے ہوتے. اور کچھ اسٹوڈینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ منیمل فی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو ویسے کیری آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی آپ اپنی سیلف ہیلنگ کے لیے اس کو بھی اچیو وہ کر سکتے ہو, اپنی رجسٹریشن اس میں بھی کر سکتے ہو. اور اپنی 10 سے 15 منٹ ادھر بھی آپ یعنی اپنے سیشنز کو دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو ڈفرینٹ کنڈیشن میں آپ کو نکالنے کے لیے ہیلپ فل رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنی بھی ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا اس سیشن میں, یہ بھی آپ کر سکتے ہو. اور اب آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں وہ آپ میرے ساتھ کریں. جی کوشچنس کر سکتی ہیں آپ, کریں کوشچنس. اور یہ جس طرح آپ کے ساتھ اسکرین میں بھی شیئر ہو رہا ہے کہ ڈیلی پلاننگ میں بھی آپ ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہو, ویکلی پلاننگ میں بھی آپ ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. جس طرح آپ ڈیلی پلاننگ میں 2 منٹ کے لیے بریتنگ ایکسرسائز کریں, پھر 2 منٹ کے لیے ذکر کریں, پھر 2 منٹس کے لیے اپنے آپ کو کہیں گریٹیٹیوڈ لائنس یعنی فالو اپ کریں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ کہنا ہے. اسی طرح ریلیکسیشن, باڈی کی ریلیکسیشن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسرسائز کروائی تھی نا کہ میں اپنی ساری کی ساری اسٹریس کو باہر نکال رہا ہوں, پازیٹیو فیلنگ کو اندر لے کے آ رہا ہوں, یا پھر باڈی کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس کو کیری کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور نیچرل واک ہے, اسی طرح جو ہے وہ اپنی سیلف ہیلنگ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا آپ کے ڈفرینٹ پلانز ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہو. جس طرح میں نے آپ کو اس میں بتایا بھی کہ یہ تھراپیز آپ فالو اپ کر سکتے ہو. ہاں جی ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی. نماز بھی آپ ادا کر لیں, کوشچنز جو ہیں وہ آپ کو پوچھ لیں.
میم یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ بھی کر سکتے ہیں نا، یوگا، یہ بھی تو بالکل ہم اس بالکل چیز میں مطلب ہے کہ ہمیں اگر ہم مارننگ میں اٹھ کے تو اس میں آپ آئیز بند کر کے اگر آپ اپنی اسٹرینتھ اپنے اندر لانی ہو تو اس یہ کی سیلف یہ بھی ہیلنگ میں آ جاتی ہے نا ساری. بیسٹ ریمیڈی. یہ اس میں بھی مائنڈ فلنس اور پیس فلنس اور بریدنگ جو آپ نے ایکسرسائز، یہ ساری یہ تھراپیز جو ہیں اسٹریس آؤٹ کے لیے ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میڈیٹیشنس کی ڈفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، تھراپیز کی ڈفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. یہ نیچرلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو یعنی جس طرح اسٹریس ریلیف کے لیے میڈیسنز ہم لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں لینی پڑتی، اور یہ نیچرلی آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہو اور آپ دیکھتے ہو. اور اس طرح کے ایسے ایسے کیسز بھی ہم نے ڈیل کیے ہیں صرف سیلف ہیلنگ کے سیشن سے، کہ یعنی ہمیں یہ لگتا تھا کہ انبلیویبل ہے نا، اور ان کو لگ رہا ہوتا تھا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. لیکن نکل جاتا ہے انسان اگر اڈاپٹ کرے نا ان چیزوں کو، تو ایزی ہو کے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور انسان نکل بھی جاتا ہے اس فیز سے. کیونکہ میم جیسے پینک اٹیکس ہوتے ہیں یا آپ کبھی کوئی چیز بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، تو اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے پینک اٹیک ہو تو ظاہر ہے کہ ایک صورت یاسین ہے. آپ ہوں دل میں جیسے رات کو کبھی ہو آپ پڑھ لو تو آپ کے ظاہرہ کہتے ہیں سورۃ یاسین ایک تو قرآن کا دل ہوتا ہے، تو وہ ہوں آپ پڑھو تو آپ کو سکون ملتا ہے، نو ڈاؤٹ ایک ہوتا ہے. ہوں تو وہ ایک ریمیڈی ہے اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر آپ جیسے کسی کے نا میڈیکیشنس پہ اگر آپ جاتے ہیں، کیونکہ ہوں پینک اٹیک کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو پھر اگر وہ اس چیز سے نہیں ہیلا پورا کسی بھی چیز سے آپ کا پینک، آپ میں آپ کا کوشچن سمجھ گئی ہوں. پینک اٹیکس جو ہے نا وہ بیسیکلی اب وہ فیز ہے جو بہت اپر لیول کی ہے. اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صرف میڈیٹیشن ہی ہیلپ فل رہیں گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف ایک چیز کام نہیں کرتی ہوتی، نیچر نے بھی بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں اور ہر اسٹیپ میں، تو اس بیلنس کو ہم نے بھی بریک نہیں کرنا. اب یہ جو لیول ہے نا یہ اپر لیول ہے. اس میں اگر ہم کہیں کہ صرف میڈیٹیشن ورک کریں گے تو ایسے نہیں ہے. آپ کی میڈیسن بھی ہے، لیکن میڈیسن آپ جو نیچرل تھراپی ہے نا اس کی طرف موو آن کریں، کپنگ کی طرف موو آن کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو ہے وہ ایک اچھے فزیشین کی طرف جائیں، اور اس میں بھی آپ اپنی میڈیٹیشن بھی جاری رکھیں اور ڈفرنٹ اسٹیپس جو ہیں وہ بھی جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں میڈیسن بھی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس میں فیملی بھی مطلب اگر آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے، جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے جو اسٹریس سے یا ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے خاص طور پہ ہ ایک ایج کا، یا اس میں فیملی تھراپی یعنی کہ اگر آپ کی فیملی بھی ہیلپ آؤٹ کرے آپ کے وہ ساتھ، بھی آپ کے تو لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ کیوں ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اس سے نکلنے میں جلدی کامیاب ہو جاؤ گے. جب تک اور ہاں میم یہ جی. چیز ہے کہ آپ اپنی پسند کی سب سے، کہ اگر آپ جس طرح ایک عورتیں ہیں کیونکہ وہ گھر کے کام میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں اور پھر وہ فرسٹریٹڈ ہو ہوں جاتی ہیں، تو اگر وہ اپنے لیے 15 منٹ 20 منٹ جو چیز ان کو سکون دیتی ہے، کوئی بھی پینٹنگ ہو، وٹ ایور کوکنگ ہو، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاسک ہو وہ کریں جو آپ کے لیے آپ کے پرسنل اس کے آپ سکون سے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو آپ سمجھتے میڈیٹیشن ہو بھی یو ہوتی ہے نا پرسنلی صبح فیل بیٹا، جو گڈ. آپ کا کوشچن ہے نا وہ کریں. کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں. جو کوشچنز ہیں نا وہ کریں. کوشچنس کریں کوشچنس. سنیں، اگر آپ میں سے کسی اسٹوڈینٹ کا کوئی کوشچن نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ تو پھر ہم اپنی اس ورک شاپ کو اینڈ کرتے ہیں، اور باقی آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اور مٹیریل بھی آپ کا شیئر ہو جائے گا آپ کے ساتھ، اور سرٹیفکیشن کا بھی آپ کو جو ہے وہ گروپ میں ہی بتا دیا جائے گا.
کیونکہ کسی فیس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی انسان مطلب چڑھاتا ہے یا کوئی اس طرح آپ کا اس طرح کا بیہیویئر اس کا ہے، تو اس میں جو سب سے بہترین وہ ہوتا ہے نا جواب، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو جواب نہ دیں اور اپنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کریں اس کو بہترین وے سے پرفارم کریں. یعنی ان کو یہ آپ نے شو نہیں کرنا، بار بار پیچھے مڑ مڑ کے جواب نہیں دینے ہوتے، اور یہ نہیں بتانا ہوتا کہ بھائی آپ ویک ہو اور آپ اس وجہ سے اس طرح کے جو ہمارے پاس اس طرح کے جو بھی فیلنگز ہیں یا جس طرح کے بھی لوگ ہیں ان کو اگر آپ جواب دینے لگ جاؤ تو اس میں ڈائریکٹ کہ آپ یہ شو کر رہے ہوتے ہو کہ آپ انٹرنلی ویک ہو اور آپ جو ہے وہ ان سے اپنا بدلہ لینا چاہ رہے ہو، ان کی ورڈز کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک. تو بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ اگنور کریں اور آگے اپنا جو کام ہے نا وہ بس اس پہ فوکس رکھیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں ایسے لوگوں پہ. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا سچویشن کو دیکھ کر چپ ہو جانا. صبر کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ صبر کو سمجھتے ہی غلط وے سے ہیں. صبر کا مطلب ہمارے ہاں خاموشی سمجھا جاتا ہے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا. صبر کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن اسلام میں کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہ ہے صبر کی کہ آپ نے سچویشن کو سمجھنا بھی ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے اور اس سچویشن کو ڈیل بھی کرنا ہے، اور اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اوور برڈنائز نہیں کرنا. اور اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے آپ اپنی جو فزیکل پریکٹس کر رہے ہو نا، یعنی فزیکلی جو بھی ایکشن پرفارم کر رہے ہو اس میں آپ کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اللہ کو آپ یہ جانتے ہوئے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر رہا، اس سچویشن کو ایسے کیری آؤٹ کرے، اس سچویشن کو زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی نہیں لے کر جا رہے اور معاملے کو ہینڈل بھی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کرنا یہ صرف صبر نہیں ہے. اس کی ڈیفینیشن ہی ہم نے صبر کی غلط انڈرسٹینڈ کی ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ اپنا وہ سیشن بھی شیئر کروں گی نا، صبر کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو اس سے مزید بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. نماز ادا کریں.